اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا اور مختصر مدت تقریباً 23 سال تک آپ نے دین اسلام کی دعوت و ارشاد کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ معزز سامعین، اشاعت اسلام کے تعلق سے غیروں نے بہت زیادہ گل افشانی کی ہے۔ نہ جانے کن کن القاب سے نوازا ہے اور کیسے کیسے دشنام ترازی کی ہے، اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے طرح طرح کے افتراءات اور بہتانات سے نوازا ہے، لیکن جن کو صحیح فطرت سلیمہ عطا کی گئی، جنہوں نے صحیح معنوں میں رات کو رات سمجھا، دن کو دن سمجھا، جنہوں نے اپنے عقل کو صحیح طور پر صحیح سمت لگانے کی کوشش کی، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے تعلق سے بیش بہا نذرانہ عقیدت کو پیش کیا ہے، محبت کو پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جہاں اپنوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، تقریباً تجلیات نبوت جو ہمارے یہاں درسی نظام کے اندر کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر عبد المالک مجاہد نے لکھا ہے تقریباً 40 لاکھ سے زائد سیرت نبوی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ ان 40 لاکھ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی کی سیرت کو لکھا ہے جو نان مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں۔ ایک کتاب ہے عرب کا چاند، سوامی لکشمن جی نے اس کو لکھا ہے، عیسائی نے بھی لکھا ہے پیغمبر اسلام، اور یہی نہیں، آپ The 100 ایک کتاب جو ہے اس کے اندر 100 آدمیوں کی عظمت اور ان کی قدر و منزلت کو لکھنے والا ایک عیسائی ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جبکہ یہ مسیحی ہے، عیسائیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر نہ رکھا بلکہ رکھا ہوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے۔ چاہے اس پر کیچڑ اچھالنے والوں نے جو بھی کیچڑ اچھالا ہو، نبی کے ذات مبارکہ کو جس طرح سے لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن کہا جاتا ہے کہ سورج پہ تھوکنے والا اپنے ہی تھوک کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھنا تمام مسلمانوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، سیرت نبوی کو پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کی تحریریں جو نبی کے ذات مبارکہ کے اوپر حملہ آور ہے، کہاں تک وہ سچ ہے اور کہاں تک وہ درست ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو پیش کریں گے۔ ان مختصر وقت میں ہم کیا پیش کریں گے؟ بس ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم۔ یہ صرف نبی کے اخلاق کے اوپر 12 ضخیم جلدوں میں لکھی گئی ہے، اور صرف ایک آدمی نے لکھا ہے، مجموعۃ من العلماء، بہت سارے علماء نے مل کے لکھا ہے۔ یہ کتاب نبی کے کردار کے اوپر صرف 13 جلدوں میں ہے۔
یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اوپر جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، اگر اس میں تذکرہ نہ ہو تو وہ سیرت نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول نہیں بنائے گئے ہیں، ابھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر ادھیر عمر کو بھی داخل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو جاتی ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا، رسالت سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے عرش نازل کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدمل، کہیں اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے لیے تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے تمام لوگوں کو بلا کے فرمایا تھا، اے لوگو اگر میں تجھے کوئی بات بتاؤں تو ذرا بتانا میری بات تم یقین کرو گے یا نہ کرو گے۔ سارے لوگوں نے، سارے مکہ کے لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا ما جربنا الا صدقا، اے نبی 40 سال آپ ہمارے بیچ میں رہے ہو، رات میں، دن میں، مجتمع میں، خلوت میں، جلوت میں، لوگوں کے بیچ میں، تنہائی میں، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج تو بولنے جا رہا ہے، ہم کیوں نہ تصدیق کریں گے، ہم کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ تو سچ بولتا ہے، تیرے زبان سے نکلنے والا ہر حرف سچ پر مبنی ہے۔ نبی نے جیسے ہی کلمہ توحید کی دعوت کو دیا، جن لوگوں نے آپ کو امین کہا، جن لوگوں نے آپ کو صادق القول کہا تھا، وہ منہ کے بل پلٹ گئے، روگردانی پر آ گئے اور اپنے دشنام ترازی سے نبی کو نوازا۔ یہی نہیں، آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو دیوانہ بھی کہا، آپ کو کاہن بھی کہا۔ اللہ نے تمام طرح کی چیزوں سے آپ کی برات کو نازل فرمایا۔ وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین افسحر ھذا ام قوم طاغون۔ اے نبی آپ دل برداشت نہ ہو، یہ آپ کو کاہن بھی کہتے ہیں، آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کائن ہو، نہ مجنون ہو، نہ شاعر ہو۔ انتظار کرو اس دن کے، اس گھڑی کے انتظار کرو، آپ بھی اور یہ بھی انتظار کریں گے۔ افسحر ھذا، کیا ان لوگوں کو جادو ہو گئی ہے، جادو کا اثر انداز کر دیا ہے، یا پھر یہ لوگ شرکس لوگ ہیں؟ کہیں اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا نون والقلم، نون قسم میں، قلم کی وما یسطرون، فیضان قلم کی قسم کی، قلم کی قسم اور فیضان قلم یعنی قلم جو لکھنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الوہیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، شان رفعت کو اجاگر سے کیا، اور پھر آخر میں یہ تمغہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہترین اخلاق والے ہیں، آپ سب سے اونچے اخلاق و کردار والے ہیں۔ دنیا والے آپ کے اوپر چاہے جو بھی الزام تراشی کرے، آپ کو چاہے دنیا والے مجنون، دیوانہ، شاعر کچھ بھی کہے، لیکن آپ نبی کے اللہ کی نظر میں بہت معظم ہیں، عزیز ہیں، بہت زیادہ بااخلاق ہیں۔ معزز سامعین، جس کے اخلاق و کردار کی گواہی عرش والے دے، اب ان کی دنیا والے تھے، اخلاق کی گواہی لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے
لیکن یہ دنیا ہے شہادت عرش کے بعد اب ذرا دنیا والوں کی شہادت بھی ملاحظہ کیجئے. آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی اتنے شدید ان سے محبت کرنے والے، جب تک کہ آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے دوسری شادی تک نہ کی، جب تک آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زیادہ پاک تینت اور کتنی زیادہ فہم و فراست کی مالکہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کے آئے، جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زملونی زملونی. بخاری جلد اول کتاب الوحی، کتاب و بدائع الوحی کا پہلا ورق آپ اٹھائیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی باب سے ابتدا کرتے ہوئے کتاب و بدائع الوحی سے ابتدا کیا اور اس حدیث کو حدیث نمبر 3 کے تحت ذکر فرمایا. نبی فرماتے ہیں زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی. اے میرے پیارے بیوی، آج جو حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے مجھ کو بڑا خشیت ہو رہا ہے، میں اپنے نفس کے اوپر ڈرنے لگا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک و برباد ہو جاؤں. وہ بیوی کیسی تھی، کیسی صابرہ ہے، کیسی فہم و فراست کی مالکہ عورت ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ، اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کاللہ ہرگز نہیں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. کیوں رسوا نہ کرے گا؟ یہ صفات عالیہ سے آپ متصف ہیں. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں. تصدیق الحدیث، سچ بات بولنے والے ہیں. تحمل الکل، بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، بے کسوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے نواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے آپ روزی کماتے. وتکسب المعدوم، آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں ان میں غریب کو بھی دیتے ہیں، مسکین کو بھی دیتے ہیں، بیواؤں کو بھی دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ ہمیشہ حق کی طرف دار ہوتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں. جن کے صفات اتنے بلند و بالا ہو، جن کے کردار اتنے اونچا ہو، اسے کبھی بھی ہلاکت نہیں ہو سکتی، ان کو کبھی بھی آنچ نہیں آ سکتی. آپ اپنے نفس پر نہ ڈریں. پھر اما خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اپنے چچا ورقہ کے پاس لے گئے علی حاضر. اور ان قصوں کو آپ رہنے دیں. یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کا اخلاق کیسا تھا. شاعر کو کہنا پڑا ظالم سے نہ لیا ظلم کا بدلہ کبھی کسی وقت، ظالم سے نہ لیا ظلم کا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. نبی کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کو پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ نے تورات میں بیان کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس تورات کو اللہ نے نازل کیا اس میں یہ صفات موجود ہے. لیس بفتن، وہ نبی ایسا ہوگا جو سخت مزاج نہیں ہوگا. لیس بفتن، فحش گو نہیں ہوگا. ولا غلیظ، نہ تو وہ بد کردار ہوگا، نہ وہ تو فاحش ہوگا، نہ تو وہ سختی کرنے والا ہوگا، نہایت ہی نرم خو ہوگا. ولا سخاب فی الاسواق، بازاروں میں چلانے والا نہ ہوگا، منڈیوں میں لڑائی کرنے والا نہ ہوگا، لوگوں کی جلوت خلوت کے اندر انتشار کرنے والا نہ ہوگا، لوگوں کے بیچ میں مداخلہ اندازی کرنے والا نہ ہوگا. اور ایک اور صفت بھی سنو، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ،
برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں. کسی نے مارا ہے تو آپ اس کو مارتے نہیں. کسی نے گالی دی ہے آپ پلٹ کے گالی دینے والے نہیں. کسی نے شاعر کہا, کسی نے مجنوں کہا, کسی نے کذاب کہا, کسی نے کاہن کہا, کسی نے آپ کے راہوں میں کانٹے ڈالے, آپ نے ان کے طرف پلٹ کے نہ دیکھا. لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ, کہ کسی برائی کا بدلہ برائی سے آپ نہ دینے والے ہیں. ولیکن یعفو ویصفح, لیکن آپ کے خمیر میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, درگزر کرنے والے ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ تورات کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ کے بارے میں, اخلاق و کردار کے بارے میں. اور آگے بڑھیں, نبی کے اخلاق کی شہادت کو اور ملاحظہ فرمائیے. عبداللہ بن سلام یہ یہود کے سب سے بڑے عالم دین ہیں, یہود کے سب سے بڑے عالم دین ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ میں جاؤں دیکھوں نبی کیا دعوت دے رہے ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نبی کے حضور پہنچا, نبی کے بارگاہ میں پہنچا, تو پہلا جملہ جو میرے کانوں سے ٹکرانے والی تھی, جس کو میں نے سنا, نبی کی دعوت کو سنا, نبی فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنت بسلام. اے لوگو لو آپس میں سلام کو پھیلاؤ, غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاؤ. واتموا الطعام, اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے, جو دولت تم کو دیا ہے, جس چیز سے تم لطف اندوز ہوتے ہو, اس میں غریبوں کا بھی حصہ رکھو, یتیموں کا بھی حصہ رکھو. پھر مزید اللہ نے فرمایا وصل الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب کے بارگاہ میں نماز ادا کرو جب پوری دنیا سو رہی ہو, جب سارے عالم کے لوگ خواب خرگوش میں ہوں. ایسی صورت میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اللہ کی قسم اس وقت میں جو تم رب سے مانگو گے اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ دے گا. شرط یہ ہے کہ وہ چیز نافرمانی پر نہ ہو, قطعت رحم کے اوپر نہ ہو, کسی کے خلاف نہ ہو, اپنے نفس کے لیے بہترین چیز کا سوال کرنا ہو. تو رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب العالمین سے فریاد کرو, اللہ تجھ کو عنایت فرمائے گا. جب یہ صفات تمہارے اندر آ جائیں گے, تدخل الجنت بسلام, تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. معزز سامعین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنے زیادہ کتاب و سنت کے اندر ہیں اور اتنی تفصیل سے ہے کہ بیان کرنا دشوار ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا لما فعلت, تو نے کیوں ایسا کیا اور تو نے ایسا کیوں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں جاننا ہو, آپ کتنے منکسر المزاج ہیں, کتنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم کی ولادت کے بعد اہل عرب کی یہاں دستور ہے کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے کوئی دوسری داعیہ کا انتخاب کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ کے بچے کو جو عورتیں دودھ پلاتی ہے ان کا شوہر لوہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے گھروں میں دھواں ہی دھواں ہے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوتے, اپنے بچے کو چومتے, پھر وہاں سے واپس آ جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھنا ہو تو سیرت نبوی کو ضرور پڑھیے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے, راستہ میں جا رہے تھے, ایک بدوی شخص آیا, ایک دیہاتی انسان آیا, آپ کی چادر کو پکڑ کے کھینچ دیا, نہایت سختی کے ساتھ کھینچا. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا آپ کی گردن کے اندر نشان پڑ چکا ہے. وہ دیہاتی کہنے لگا اے اللہ کے رسول
اس مال کے بارے میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے دو، مجھے دو، مجھے عطا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے، مسکرانے لگے اور کہا کہ ان کو مال دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ جاننے والے، احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں نبی کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا، نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ خیبر کے مقام پر زہر آلود روٹی بھی کھلا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی گرانے کا ناپاک کوشش بھی کیا گیا۔ مکہ کی سرزمین میں صفوان بن امیہ نے یا غالباً دوسرے صحابہ نے یہ پلاننگ کیا کہ نبی کو دنیا سے ختم کر دے ہے۔ زہرآلود تلوار لے کر نبی کے بارگاہ میں پہنچا، نبی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کس مقصد سے آ رہے ہیں، آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ نے جب ان کے راز کو فاش کر دیا، جب بتا دیا تو اسلام قبول کر لیا۔ اور تو اور ثمامہ بن نسال کو کون نہیں جانتا ہے، جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، اپنے وقت کا حکمراں بھی ہے۔ جب وہ قید کر لیے گئے، مسجد نبوی کے کھمبوں میں باندھ دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے پوچھتے یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے، اے ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا اگر آپ قتل کریں گے تو قاتل کو قتل کریں گے، اگر آپ احسان کریں گے تو احسان مند کو آپ احسان کریں گے۔ نبی آتے پوچھ کے چلے جاتے، ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن نبی نے کوئی سزا نہیں دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت ثمامہ مسجد نبوی سے گئے، باغیچہ میں گئے، غسل کیا، نبی کے بارگاہ میں آ گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنا تاثر پیش کیا تھا، اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ برا چہرہ آپ کا چہرہ تھا، آپ کو دیکھنے سے پہلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدخلق آپ کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن جب میں نے چہرے انور کا دیدار کر لیا، جب میں نے آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کر لیا، تو اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ پاک باز اور آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میرے نظر میں کوئی نہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا تھا کہ اسلام تلوار تیر و تفنگ کے ذریعے سے پھیلا ہے، ذرا بتاؤ ثمامہ بن نسال پہ نبی نے کون سا تلوار چلایا تھا؟ ذرا بتاؤ صلح حدیبیہ کے اندر ظالمانہ طور پر جو وصیتیں لکھی جا رہی تھی نبی نے قبول کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فتح خیبر سے نواز دیا، پھر اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے راستے کو ہموار کر دیا۔ بے شمار واقعات کتاب و سنت کے اندر۔ حکیم بن حدام السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے نماز کے لیے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو چھینک آ جاتی ہے، چھینک آنے کے بعد یہ نمازی میں جواب دیتے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، صحابہ ان کو گھورنے لگتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھ کو گم کرے، بھائی تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ اپنے ران پہ ہاتھ مارنے لگتے ہیں، یعنی مجھے خاموش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں، نبی سلام پھیر دیتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حدام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کی قسم ما رأیت معلما قبلہ و بعدہ احسن تعلیما من، میں نے آپ سے بہترین معلم آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ ما ضربنی ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ تو مجھ کو نبی نے ڈانٹا، نہ تو مجھ کو گالی دیا، نہ تو مجھ کو جھڑکا، بس اتنا فرمایا کہ یہ نماز ہے، اس نماز میں انسانوں سے بات چیت کرنا درست نہیں، یہ نماز کے اندر صرف اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تسبیح تحمید ہے، اور پھر قرات قرآن نے۔ اللہ اکبر، پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ معزز سامعین، قلت وقت کی بنیاد پر اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، ورنہ کتب احادیث کے اندر بے شمار واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک آخری بات اس جمعہ کے خطبے کا لب لباب کے طور پہ، اخلاق کی جو تعریف کی گئی ہے بے شمار اختلاف ہے،
سب سے بڑے عالم ہندوستان کی حفظ الرحمان سیوہاری حفظہ رحمۃ اللہ کی کتاب جو اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے اوپر 550 صفحے پر مشتمل کتاب ہے یہ، اس میں اخلاق کے چوتھے نمبر پر اسلامی اخلاق کے تعلق سے گفتگو کرتے فرمایا کہ اسلام میں اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے جو توحید پر قائم ہیں وہ سب سے بڑے اخلاق والے ہیں، یہ اعتقادی اخلاق بھی ہے، مذہبی اخلاق بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہیں۔ لیکن اگر جو توحید کے خلاف ہے، چاہے ان کا حسن عمل جیسا بھی ہو، وہ چاہے جس انداز سے بھی رہتا ہو، وہ اخلاق والے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو توحید کے منکر ہیں، توحید کے خلاف ہیں، اور غیروں پر جا کر سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ اس کو اللہ نے شرار خلق الناس کرانا ہے کہ وہ اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق والا بنا، اچھے کردار والا بنا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو ہمارے اندر تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔